السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفیں عبادت کے لائق، حمد و ثنا کے قابل اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس رب نے اپنی مہربانی اور مرضی سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم سبوں کو سب سے افضل اشرف ترین مخلوق بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا، جس نبی برحق کے ذریعے دنیا والوں کو ہدایت ملی، انسانوں کا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جڑا۔ دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی بے حساب ہے، کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کأنہم یوم یرونہا، وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں ایک صبح یا ایک شام رہ کر آئے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں قیامت کی ہولناکی، قیامت کی پریشانی، حساب و کتاب، اللہ کے پاس جواب دہی، اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ انسان کہے گا ایک صبح یا ایک شام دنیا کی زندگی تھی۔ آپ اندازہ کریں کتنے بڑے امتحان سے، کتنی بڑی آزمائش میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ انسان یہ نہ سوچے پیدا ہوئے، بچے تھے، بڑے ہوئے، اسکول پڑھ لیے، شادی ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، پریشانیاں آتی ہیں تو کچھ بہنے کی زبان سے
یا بھائیوں کی زبان سے پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ موت دے دے۔ معلوم ہوتا ہے مر گئے تو پریشانیاں دور ہو گئی، بات یہ نہیں ہے۔ اصل امتحان، اصل آزمائش موت کے بعد ہے، اور اللہ کے خوش قسمت، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو دنیا میں توحید پر عمل کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور حقداروں کا حق ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی جواب دہی، فکر ہمیشہ آپ کے سامنے فکر ہوتی تھی آخرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ کیا مانا؟ آپ غلطی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمیشہ زبان پر آخرت آخرت آخرت۔ اور قرآن کے اندر دیکھ لیں، اخیر کے 5 جز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آخرت سے تعلق ہے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ مسائل کا زور ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ آخرت سے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کرتے صحابہ آ کر، یا رسول اللہ کون سی نیکیاں کروں جس سے قیامت میں بخشا جاؤں؟ یا رسول اللہ کون سی نیکیاں کروں کہ آخرت میں جنت میں میرا درجہ بلند ہو؟ یا رسول اللہ کون سی نیکیاں کروں کہ اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں رہوں؟ تمام سوالات۔ ایک مولانا ہے، مولانا عبد الرحمن، اب سعودی میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی سے جو بھی سوال کیے آپ پڑھ لیں، 300 سے زائد سوالات ہیں، صحابہ کرتے تھے، آخرت سے متعلق کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، مائی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام کیے، اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بڑی لمبی نماز پڑھی۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ پھر رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور رکوع میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، لمبی نماز، لمبا رکوع کیے، پھر سجدے میں یہی حالت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جس جگہ پر سجدہ کیے تھے وہاں پر آپ کے آنسوؤں کا نشان تھا۔ کیسے رو رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو معصومن الخطا ہے، کیا گناہ نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ کی مغفرت فرما دیا ہے، پھر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر اتنی کیوں ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس اللہ نے میری مغفرت کا اعلان کیا، میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب ہمارے لیے اس حدیث کے اندر شکر گزاری اللہ نے صحیح سالم بنایا ہے۔ آنکھ کی قدر اندھا جانتا ہے، ہاتھ کی قدر ہاتھ سے معذور، پاؤں کی قدر پاؤں سے معذور جانتا ہے انسان۔
ہماری آنکھیں صحیح سالم، کان سنتے ہیں، ہاتھ سے اپنا کام کرتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، زندگی کا نظام، جسم کا نظام چل رہا ہے، اور زندگی کے نظام میں ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ایک کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت۔ استغفر اللہ۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کے دین کا درد رکھتے ہیں، تھوڑی بہنیں ہیں جو دین کا درد رکھتی ہیں، اور جہاں اسلامی بیانات ہوں، تفسیر ہو، روزے کا اہتمام، نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کم ہے مرد اور عورتوں میں۔ اکثریت دین سے بے توجہی، دین سے دوری ہے، اور مسلم قوم کا 80% لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو شرک کے ساتھ کرتے ہیں، توحید اور شرک میں کوئی میل نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسان بنایا، اشرف مخلوق بنایا، قرآن جیسی کتاب ہمارے ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا اور اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا میں پڑھ کر آپ کو قرآن سناؤ؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اے عبداللہ ابن مسعود، تمہاری زبان سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود شروع میں ایمان لائے، حبشہ کی انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ کے نبی کی یہ صحیح حدیث، اگر کسی کو امیر میں بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر کھجور کے جھاڑ پر چڑھ رہے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ جو لوگ نیچے سے صحابہ یا دوسرے اور لوگ تھے مدینے والے، ہنس دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی پاؤں دیکھ کر ہنسی آ گئی، بچوں کی پنڈلی کی طرح ان کی پنڈلی ہے، ان کا پاؤں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم، ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دو اور ایک پلڑے میں میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا پاؤں رکھ دو، تو عبداللہ ابن مسعود کے پاؤں اعلیٰ، ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایسی شان والا ہے میرا صحابی۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کے کعبے میں اللہ کے نبی قرآن پڑھے، ابو بکر صدیق پڑھے، تیسرے صحابی اللہ کے نبی کے یہ ساتھی ہیں، تیسرا قرآن پڑھنے والا اللہ کے کعبے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، دشمن مار رہا ہے اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوئے جب تک پڑھ نہ لیے۔ ان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے جا رہے ہیں، اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عبداللہ ابن مسعود کے منہ پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھ دیا اور کہا ابن مسعود بس کرو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں پلٹ کر اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آیت کے اندر کیا ہے؟ اے نبی، ہم تمام امت کی، نبی کی امت کو
حاضر کریں گے اور ان کے نبی کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے، اور آپ کی امت کو بھی ہم قیامت میں کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ کی طرف پیش کریں گے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر رو دیے۔ آخرت کی کتنی فکر تھی، کتنا خیال تھا۔ ایک مرتبہ سو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جسم اور حسیر چٹائی ہے، اس کے بیچ میں کوئی کپڑا نہیں، جسم پر کرتا نہیں، حسیر پر کوئی چادر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شام، روم اور ایران کے کافروں کو اللہ اتنی دولت دیا، اور آج ہماری یہ حالت، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حالت سدھار دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تمہاری زبان سے یہ بات۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا یہ تقویٰ، آپ کی روحانیت۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، آپ جہاں چاہیں استعمال کریں، خرچ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل مجھے اس کی ضرورت نہیں، میری حالت ایک مسافر کی ہے، مسافر بنگلور یا دلی بمبے جائے گا، بیگ میں کتنی چیزیں ہوں گی، پلنگ الماری بیرو نہیں ہوتا، مسافر کی ہے۔ میں انسان، تمام لوگوں کی حالت دنیا میں ایک مسافر کی ہے، ہماری زندگی سفر کے اندر ہے، سفر میں ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن نہ ملے اس دن صبر کروں اور اللہ سے دعا کروں۔ یہ نبی کی روحانیت، اعلیٰ مقام۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال طریقے سے دنیا کماؤ، لیکن قرآن نے شرط لگا دی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ گھر بناؤ، دکان مکان بناؤ، اچھی طرح کھاؤ، پیسے ہے اس کا اثر جسم پر ہو، لا تنس نصیبک من الدنیا، لیکن فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو، غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یہ قید لگا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جسم پر چٹائی کے حسیر کے نشان دیکھا، عمر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں، کہا اے خطاب کے بیٹے، تمہاری زبان سے یہ بات، کیا تم نہیں چاہتے کافروں کو دنیا ملے اور ایمان والوں کو آخرت ملے؟ دنیا کی زندگی مجبوری، دکھ تکلیف میں کٹ جائے گی، ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ نہیں کٹ سکتی، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اب اللہ کا نظام دیکھ لیں، اللہ کا انصاف دیکھ لیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 100% تم نیکی کرو، یہ نہیں ہے۔ قیامت میں نیکیاں وزن کی جائیں گی تو رتی برابر بھی اگر نیکی کا پلڑا جھک گیا، بڑھ گیا، کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھو، مسجد حفیظیہ نزدیک میں ہم جاتے ہیں، گھر سے وضو کر کے ہر قدم پر نیکی، ایک نیت کیے اچھی کام کرنے کا اور نہیں کر پائے تو نیکی، اور کر لیے تو 10 سے لے کر 700 تک اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک بچہ ہے، نیت کر لیا پکچر دیکھنے جاؤں گا، لیکن نہیں گیا تو ایک نیکی اللہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ سمجھ
کیا اللہ؟ حج کرنے جاتا ہے انسان، دل میں توحید ہے، تقوی ہے، حلال کمائی سے گیا اور واپس آ کر وہ پھر توحید پر عمل کرتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. کتنی بڑی سعادت! اتنے ہونے کے باوجود انسان آخرت میں اگر ناکام ہو جائے تو آپ اندازہ کر لے انسان دنیا میں کتنی شرارت کیا ہوگا. ایک برائی کرے ایک ہی غلطی اللہ لکھتا ہے، لیکن نیکی کریں گے تو 10 سے شروع ہوتا ہے. اتنی چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا. مسجد کی ثواب مردوں کے لیے الگ، جمعہ کے دن پہلے آ گئے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب. یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر وہاں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے آخرت میں، تو مطلب یہ ہے یہ بڑا دنیا کے اندر فساد کیا، بڑی منمانی کی زندگی گزاری. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہو گئے. کہا مجھے سورہ نبا سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، یعنی آخرت کا اس میں ذکر ہے. ہمیشہ صحابہ کا رخ آخرت کی طرف موڑ دیتے تھے، اور دنیا میں ہمیں اور آپ کو، بھائیوں اور بہنوں کو، نیکی کی طرف دل اسی وقت لگے گا جب آخرت کا تصور، آخرت کا خوف ہمارے سامنے ہو. ہاں قدم چل رہا ہے، زندگی کا، موت کا فرشتہ آ گیا، اللہ بلایا، کب بلا لے یہ ڈر ہو تو انسان کو دل لگے گا. نہیں، آخرت کی فکر نہیں تو نماز میں کھڑ گئے. صحابہ کو تیر لگتا تھا، ہلتے نہیں تھے. ایک مچھر کاٹ لیا تو مسجد کے متولی کو، امام کو گڈ نائٹ نہیں لگاتے ہیں مسجد میں. آہا کیا رے نماز! آتا ہے موبائل لے کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے تو آنکھ سے آنسو جاری ہوتا. دوست پوچھتے ہیں عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، میں عبادت کروں گا، نہ معلوم اللہ میری عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں. موبائل میں بات کرتے ہوئے، میں مسجد میں رہتا ہوں نا، کوکس میں بیٹھ کے بھی بات کرتا ہے آدمی، اور وضو کرتے ہوئے بھی احترام نہیں کچھ بھی. پتہ چل جائے گا دل میں کتنا خوف ہے، ڈر ہے. ہاں انسان ہے، بھول گئے، بج گیا، فوراً آف کر دیے، کبھی ہو جائے گا. بعض لوگ آتے ہیں دکھانے میرے پاس اچھی موبائل ہے، دیکھ کو مت پوچھو. تو اللہ کے گھر کا احترام ہونا چاہیے. مسجد ہے عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے. اس میں دنیا کی بات ہاں ضروری ہے، ضروری بات ہے، تو باہر ہٹ گئے، تھوڑی دیر بند کر دیے تو کیا ہو جائے گا. تو آخرت کی فکر، یہ چیزیں مد نظر ہوں گی تو صبح میں آٹومیٹک نیند بھی کھل جائے گی، آنکھ بھی کھل جائے گی، اور عشاء کی نماز پڑھنا بھی بھاری نہیں ہوگا. دوسری نماز کے اندر بھی دل لگے گا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور ہونا ہی چاہیے. قرآن کوئی نعوذ باللہ رامائن گیتا مہا بھارت نہیں ہے، بائبل نہیں، کلام خداوندی ہے. جو کہہ دیا ہم جھوٹے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی نیکی اور رتی برابر بھی برائی ہو، سب فرشتے اللہ لائے گا، حاضر کرے گا اور زندگی کا حساب لے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے، جب تم زندگی میں میری عبادت کرو گے، مجھے بھولے ہوئے نہیں، تو جنت میں ایسی نعمتیں
ایسے کھانے جو کھاؤ گے کھاتے رہ جاؤ گے، بدہضمی نہیں ہوگی۔ دعوت میں گئے نا، بڑا محنت سے بیچارہ بچی والا دعوت کرتا ہے، کیسا کیسا کر کے الٹی پلٹی ہو کے رکھ کے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے صاف کر کے کھاؤ۔ گرم گرم کھانا، اللہ کے نبی گرم کھانا کو ناپسند فرماتے تھے، آپ تعجب کریں گے، ایک دم گرم اڈلتے ہیں۔ کتنی بیماریاں، اللہ کی پناہ۔ گوشت کھانے سے بیماری نہیں آتی، کتنا بھی کھاؤ اس حساب سے محنت کرو، بدن سے پسینہ نکل جائے، سب ختم۔ گھر اے سی، کار اے سی، ہاں دکان اے سی یا آفس اے سی، 40 پار ہوتے ہی بی پی شوگر آ گیا، ڈاکٹر کے یہاں دوڑنے لگے۔ تھا پہلے ہمارے یہاں سب نوجوان ہیں، ایک ہی میری عمر کے ہیں بھائی تو پہلے کہاں بیماری تھا؟ پورے پلیانتم میں گزندہ کا ایک میڈیکل شاپ تھا، گنیش تھا، اب متو میڈیکل، بس اندر گھسے پاکٹ صاف۔ ارے بھائی لوگ کہتے بھوکے مرتا ہے انسان، نہیں آج کھا کے مر رہا ہے انسان، اور اللہ کی عبادت نہیں، دینداری پرہیزگاری نہیں۔ اللہ کے پاک نبی فرمائے 3 حصے کرو، کیا جھوٹ فرمائے؟ آج ان کے امتی اور دنیا عمل کرے تو بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ گئے دعوت پہ، پانی پی پی کر ڈھکیل لو، کھانا چھوڑے، اچھی ڈلی کھا لیے، بعد میں نکلے 2 دوست ملے تو کیا فلانے چیز کمی، یہ کمی وہ کمی، یہ بھی ناشکراپن ہے۔ آپ مہمان ہیں، ہم مہمان بن کے جاتے ہیں، وہ میزبان ہے۔ میزبان کی توہین کرنا اسلام کے اندر رتی بھی معلومات ہو تو انسان نہیں کرے گا۔ جو وہ کھلایا منہ موچھ کر ہم کو کھانا چاہیے۔ تو بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آخرت پر بات ہو رہی ہے۔ حدیث قدسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آتو لعبادی الصالحین، نیک بندوں کے لیے میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہوں، ایسی بلڈنگیں تم دیکھتے رہ جاؤ گے، ایسے پینے کی چیز ٹھنڈی اور خوشبودار لذیذ مزیدار کہ تم پیتے رہ جاؤ گے۔ ایک ڈکار ہضم، دنیا میں نہیں کمائے دولت ہے، ختم ہونے کا ڈر ہے، وہاں وہ بھی ڈر نہیں۔ زیادہ کھا لیے پیٹ میں درد ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، تمہاری کان ویسی تعریف نہیں سن سکے گی، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں تعریف کریں اس سے بڑھ کر تم پاؤ گے۔ ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں سوچے گا، ایسے محل ہوں گے، ایسی جالیاں ہوں گی، ایسے پردے ہوں گے، ایسے پارک ہوں گے، پھل اس کے جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر تم پاؤ گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر پاؤ گے۔ تو دنیا میں محنت کریں گے تب وہاں پائیں گے۔ بھائی، بچہ اسکول جانے لگا، ناشتہ نہیں ہے تیار کیے، بچہ کھا لے گا، ایک دن کے لیے مثال دیتا ہوں، نہیں کھائے گا۔ نوکری میں نہیں گئے، 200-400 روز کو اگر ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے، نہیں ملے گی۔ اللہ کی جنت روڈ کی پڑی ہوئی کاغذ، ٹنڈو پیپر سمجھ گئے، جنت مل جائے گی مفت میں۔ پھر قرآن کے اندر اللہ نے اتنی باتیں کیوں فرمائیں؟ اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر اتنے احکامات کیوں فرمائے؟ عمل عمل عمل، ساری دنیا ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، پانی، بادل کا سب نظام، انسانی نسل کا نظام، سب انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے۔ جانور پیدا ہوئے، جانور پیدا ہوئے ہماری وفا کے واسطے،
جانور پیدا ہوئے ہماری وفا کے واسطے، وفا خدمت، جانور ہے سواری کرتے ہیں، بعض جانور ہیں دودھ نکالتے ہیں، بعض جانور ہیں گوشت کھاتے ہیں، چمڑا، ہڈی، یہاں تک کہ ہمارے کھیتوں کے اندر گوبر بھی یوریا کھاد فیل ہو جائے گا۔ ہاں تو جانور پیدا ہوئے تمہاری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، ضیاء روشنی، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز یعنی پیک آتی ہے، رتی پیاز کی ہو 60 روپے 50 روپے، جہاں دیکھو مارکیٹ سے بہنیں بھائی سب آئے، چکرا، ارے بھائی نہیں سپلائی ہو پیسہ رکھ کر کہاں ڈھونڈو گے؟ ہاں شاعر بڑی پتے کی بات بتایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بات مانو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا۔ فرمایا قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے، حساب دینا ہے نا، رزلٹ آتا ہے بچے کا، +2 کا امتحان چل رہا ہے، 25 کو ختم ہو جائے گا، ہاں 3 مہینہ رزلٹ آنے، 2.5 مہینے جو لکھتے ہیں ان کو کیا اچھے پیپر گیا، ان کو تو خوشی کتنا مارکس آتا ہے، جن کو خراب گیا وہ رات کو نیند نہیں آتی، رزلٹ آنے والا ہے۔ کتنے بچے بچیاں زہر پی کے مر جاتے ہیں، آگ لگا لیتے ہیں، کم، بہرحال آگ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یہ رزلٹ آخرت کا رزلٹ ہے۔ اللہ جج بن کے بیٹھے گا، جہاں انصاف نہیں بکنے والا ہے، صحیح فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑک رہا ہوگا اسپیڈ، ابصارها خاشعہ، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ہائے کیا رزلٹ آتا ہے۔ کلام مقدس قرآن کریم کی اس آیت پر آپ غور کر لیں کہ دل دھڑکنے لگے گا۔ اچانک بچہ ہے گھر میں کھیل رہا ہے، ماں روٹی پکا رہی ہے، بچہ گرا یا پلنگ سے گر گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ باپ آفس میں ہے، فون کر دیا، وہاں اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جلال خداوندی، قیامت کی ہولناکی، کھول دیجئے، قیامت کی تباہی، قیامت کی بربادی دیکھ کر انسان پریشان ہوگا اور دل دھڑکتے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیا ہوگا؟ کیا رزلٹ آئے گا؟ کیا رزلٹ آئے گا؟ انسان پریشان حال ہوگا، اللہ جذب بن کے بیٹھے گا۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر یہ فرمایا نیکیاں وزن کی جائیں گی، کاؤنٹنگ گنتی نہیں ہوں گی، گنتی ہوتی تو نیکی کے اندر ریا ہو انسان پاس ہو جاتا، 15 لاکھ 20 لاکھ نیکیاں اس کے پاس نکل جائیں گا۔ یہاں وزن کا لفظ آئے گا، نضع الموازین القسط یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نیکی کو وزن کرے گا۔ اب وزن جب ہوگا نا تو کیا خلوص سے کیا نیت سے کیے ہیں اس حساب سے اس کا وزن اوپر نیچے ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام دیکھ لیں،
اللہ کے کلام کا فرمان دیکھ لے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے عائشہ، قیامت کے دن یا رسول اللہ انسان کی حالت کیسی ہوگی؟ غور سے سنیں بھائیوں اور بہنوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ، تمام مرد عورتیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہی حشر کے میدان میں ہوں گے بغیر کپڑے کے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، تب تو شرم کی بات ہوگی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی بربادی، قیامت کی تباہی ایسی خوفناک ہولناک ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کا فکر نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا ہنگامہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو پھینک دے گی۔ اب دیکھ لیں، مرضع دودھ پلانے والی، مرضع ہے آئے گا، تن کا یہاں آیا ہے، جب رکیں گے تو تاہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو اسے مرضعۃ کہتے ہیں۔ اب قرآن کا انداز دیکھ لے، قیامت کی ہولناکی کا منظر قرآن پیش کر رہا ہے۔ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ کٹ کر بچے اور ماں کی محبت کا رشتہ اللہ کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں ہر محبت لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ماں اور بچوں کی محبت جو ہوتی ہے، ماں لالچ میں بچوں کی پرورش نہیں کرتی۔ اللہ کے قرآن کو دیکھ لیں، انداز دیکھیں، وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت کی ہولناکی تباہی اور بربادی، قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کا حمل دل پون ہونے سے پہلے ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ قیامت کا خوفناک منظر قرآن بیان فرما رہا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ایک پی لیتا ہے، چڑھا لیتا ہے، چلتا ہوا کہتا ہے، خود ہلتا ہے، کہتا ہے کون ہلا رہا ہے زمین کو؟ وہ کھل ہے جھوم برابر، کہتا ہے کون ہلا رہا ہے؟ قیامت کے دن انسان کی حالت یہی ہو جائے گی، تری الناس سکارا، انسان نشے کی طرح، نشے باز کی طرح نظر آئیں گا۔ پھر وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ ہائے ہائے، اللہ کا عذاب سخت ہوگا، جس کو دیکھ کر انسان کی یہ حالت ہوگی۔ قرآن کے اس ایک لفظ پر ہم بار بار غور کریں، پڑھیں میرے بھائیوں، کیا منظر کھینچا ہے میری بہنوں اللہ کا یہ قرآن۔ آج دنیا گزارنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جو پیش ہو کر رہے گا۔ وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑک رہا ہے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔
یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کدھر بھاگوں. یہ سب قرآن کی آیات میں تلاوت کر رہا ہوں. این المفر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، بٹے گا، وہیں معلوم ہو جائے گا یہ کس جنت کے راستے پر چلنے والا ہے یا جہنم کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے. اب اللہ کے قرآن کو سنیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَيَقُولُ، وہ کہیں گے ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اپنے رشتہ داروں کو، بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، ماں اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے ماں کو بتائے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، میرا نامہ اعمال پڑھ لو. کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، قیامت کے دن پر مجھے یقین تھا قیامت کی گھڑی آئے گی، اللہ جذب بن کر بیٹھے گا، زندگی کے ایک ایک سانس اور ایک ایک دانے کا، ایک ایک قدم کا اللہ حساب لے گا. انی ملاق حسابیہ، یقین تھا اس لیے میں عمل کیا. آج دیکھ لو میرا نامہ اعمال، میری نیکیاں دیکھ لو. وہ خوشی سے بتائے گا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ، جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب ہونے والا ہوگا. فرمایا قرآن نے وہ آرام کی جگہ میں ہوں گے. آرام کی جگہ کون سی ہے؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا عالی شان جنت کے اندر ہو جائیں گے. اس جنت کی شان اللہ بیان فرماتا ہے. قطوفها دانیہ، اس کے میوے، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اب ہماری مہمان نوازی جنت میں کامیاب ہونے والوں کی مہمان نوازی ہوگی. قطوفها دانیہ، فرمایا جائے گا قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ خوشی سے مزے کے ساتھ. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں تم نے دکھ اٹھائے، آج یہاں مزے اڑاؤ. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال نیکیوں کا دفتر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ، ایسا شخص کہے گا اے کاش میرا دفتر مجھے نہ ملتا. وَلَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور میں حساب دینے کے لیے حاضر نہ ہوتا، میں یہ نہ جانتا میرا حساب ہوگا. حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ. دیکھیں پر بیمار ہوتے ہیں، علاج کراتے ہیں، موت کا بیان کہیں ہو تو لوگ ڈرنے لگتے. ایک جگہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، موت کا بیان ہو رہا تھا، تو بازو والا ایک دوسرے بازو والے کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے کب ختم کریں گے. بعد میں معلوم ہوا ڈر رہا تھا موت کا بیان سے. اب بتائے، دیکھو قیامت کے دن یا لیتہا کانت القاضیہ، انسان کہے گا اے کاش پہلی موت جو آئی تھی میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اچھا ہوتا میں مردہ رہتا. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہ آیا. ہلاک عنی سلطانیہ، اور میری لیڈری، میری سلطنت مجھ سے چھین گئی. یہ انداز قرآن کا دیکھ لے.
بیوی نہیں کام آئے گی، بچے کام نہیں آئیں گے، دوست رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت کی گھڑی، قیامت کا منظر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں سخت ترین منظر ہے اور سخت ترین گھڑی ہے۔ آگے سنے، فرمایا انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا، اے میرے اللہ میں نے سن لیا قیامت کی ہولناکی کو دیکھ لیا اور یہاں کی آوازیں میں نے سن لی، فرجعنا ہم کو دنیا میں بھیج دے، کیوں؟ نعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر کے میں آؤں۔ پھر فرشتے ماریں گے۔ قرآن میں آیا ہے ہکائے جانے کا لفظ، اور جنت والوں کو بھی ہکایا جائے گا اور جہنم والوں کو بھی ہکایا جائے گا زبردستی۔ ارے بھائی، جہنم والا تو جہنم میں جانے کے لیے رکے گا، پیچھے ہٹے گا تو اسے ہانکے گا، لیکن جنت کی خوشخبری سنتے اسے ہکانے کا لفظ آیا۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے ہوگا، اللہ کا دیدار جمال دیکھ کر انسان دیکھتا رہ جائے گا، جنت میں جانا بھولے گا، بھیڑ جم جائے گی، فرشتے ہکائیں گے، بھگائیں گے، جاؤ اپنے ٹھکانے کی طرف۔ اس کے لیے تو محنت دنیا کے اندر کرنی ہے۔ تو ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں مجھے بھیج دے، اجل قریب، وقت، تھوڑے وقت کے لیے۔ کیوں بھیج؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے احکام پر عمل کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے۔ جواب ملے گا، اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے تھے گویا تم قسم کھا رہے تھے، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری جوانی، تمہاری دولت، تمہارا علم تم سے نہیں چھوٹے گا۔ اقسمتم یعنی ایسے بھولے تھے اللہ کو، گویا تم قسم کھا بیٹھے تھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُونُوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم اپنی موت کو نہیں یاد کیے، آخرت کو نہیں یاد کیے، گویا تم قسم کھا بیٹھے تھے اور اپنی منمانی دنیا میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، یہ لوگ میری محبت میں آ کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھیج، بلکہ میری عذاب سے ڈر کر یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں ڈرتے تو آج یہاں ان کو رونا نہ پڑتا، آج پچھتانا نہ پڑتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرمائیں گے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر میں دنیا میں بھیج دوں تو یہ وہی عمل کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اللہ کے منکروں کی پکار سدا بسہرا ثابت ہوگی، چیختے چلاتے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وقت کے رہتے سمجھ لو ورنہ کل پچھتاؤ گے، وقت کے رہتے سمجھ لو ورنہ کل پچھتاؤ گے، اس جہاں میں زندگانی
کس کی پائیدار ہے. کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ دادا کا بچپن تھا، دادا کو کندھا دیا، جوان ہوئے باپ کو کندھا دیا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہماری اولاد ہمیں کندھا دے دے گی. تو شاعر کہتا ہے وقت کے رہتے سمجھ لو ورنہ کل پچھتاؤ گے، اس جہاں میں زندگانی کس کی پائیدار ہے. کوئی رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا. زندگی پہ فخر کرنا ہے بہت آسان مگر، زندگی پہ فخر کرنا ہے بہت آسان مگر، موت کے آگے یقیناً آدمی لاچار ہے. زندگی پہ فخر کرنا ہے بہت آسان مگر، موت کے آگے یقیناً آدمی لاچار ہے. تو زندگی ملی ہے، موت آئے گی. قیامت میں اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا حساب و کتاب لے گا. اس لیے ختم کرتا ہوں، اس لیے ہم قرآن حدیث اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں. اور ایک بات یاد رکھیے، قیامت میں اللہ کے حقوق کا ایک فیصلہ ہوگا لیکن انسانوں کے حقوق کا 9 فیصلہ ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 9 فیصلہ ہوگا. 10 حصے کیا انہوں نے، ایک حصہ اللہ نماز روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور باقی 9 حصے بندوں سے متعلق ہوگا. اور فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا. بندوں کے حق، شوہر ہے بیوی کا حق ہم پر ہے، بیوی پر شوہر کا حق ہے، اولاد ہے اولاد کو اچھی تعلیم سکھائیں. لا تزال قدم ابن آدم، آدم کی بیٹوں کی قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک وہ نہ اللہ کی عدالت میں یہ بتا دے اپنی اولاد کو کیا ادب ماذا علمتہ و ماذا ادبتہ، کیا تعلیم سکھائی کیا ادب سکھائے. اولاد امانت ہے. تو ماں باپ کا حق ہم پر ہے. قرآن نے جہاں کہا میری عبادت کرو فوراً کئی مقام پر آیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کو دل دکھائیں گے، ان کا حقوق دبائیں گے تو ہماری اولاد ہمیں دبائے گی. روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے. ماں اللہ کے بعد دنیا میں ہماری عزت احترام کی سب سے زیادہ حقدار ماں اور باپ ہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا اللہ کے کعبے میں بھی بیٹھ کر دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کا ظلم کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. اس لیے آج کیا ہے بہت کم توجہ ہے. نماز روزہ حج سب ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کی طرف کم توجہ ہوتی جا رہی ہے. دنیا ترقی کر گئی نا، آج نیٹ کا زمانہ آ گیا جس کی وجہ سے ہر کوئی فتویٰ دینے لگا. بیچارہ اسلام ایک رہ گیا ہے بچوں کی چنڈول کی طرح گھمانے کے لیے. مسجد میں دیکھیے نا کچھ بھی معلوم ہے، شریف برابر نہیں پڑے گا، معلوم کیسے دعا کرنا ایسے. اللہ کے نبی حدیث بتلائے ان سے کون پڑھے کون پڑھے کون پڑھے، ایسا ہی سلسلہ چلتا ہے. ابی ابن کعب جنہوں نے قرآن کو ترتیب دی
وہاں سے سلسلہ چلتا ہے اور آج بھی شاگرد ان کے ہیں. لوگ ترجمہ پڑھ کے پلان توپ میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ چاند کا مسئلہ یہ مسئلہ، چاند کا مسئلہ سال میں 1 دن، اور نماز کا مسئلہ 700 مرتبہ، دعا کا مسئلہ 70 مرتبہ. کیا ہوا بھائی؟ نماز کی اتنی یہ نہیں ہے. ایک گروپ ہے وہ حدیث کا انکار کرنے والی. تو اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہے. پڑوسی کا حق ہے ہم پر، پڑوسی کو بھی نہیں ستانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پڑوسی کے حقوق کا اتنی تاکید کرتے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتلاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا حق بھی ہماری وراثت میں رکھ دے گا. مسجد میں گئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بیوی سے ڈرتے ہیں، مسجد میں جا کے امام سے لڑتے ہیں. کیا بہترین شاعری ہے میری، دیکھیں. چل رہے ذرا جھگڑا کر کو آ جائیں گے مسجد میں. گھر میں موقع ملتا نہیں نا، خوب لڑتے ہیں لوگ. ہر جگہ کا یہی حال ہے. آسام میں ایک مسجد ہے، نیچے بریلی، بیچ میں دیوبندی، اوپر اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں. استغفر. دین کا مذاق نہ، قرآن ایک، نبی ایک. مذاق، دنیا ہماری مذاق اڑا رہی ہے. کافر کا ایک کتا مرتا ہے، ہنگامہ دنیا میں ہو جاتا ہے، ہمارے ہزاروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کوئی آنسو بہانے والا نہیں. قرآن کو چھوڑے، اللہ چھوڑ دیا. دعا ہے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی. بھائی ثناء اللہ نے کل آ کر بولے آئندہ جمعہ بستی جانے والا ہوں. میں اس خوشی میں تھا، تب یہ بولے بھائی جمالیہ میں بھی یہ بلاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہاں مدرسہ چلتا ہے، اس کے نوٹس وغیرہ بھی میں اعلان کیا تھا، یہاں چلتا ہے مسلسل، لیکن کبھی آپ لوگوں نے مجھے یاد نہیں کیا، اس لیے میں نہیں آیا تھا. آپ یاد کریں گے تو ضرور آؤں گا. ہمارے بھائی اور مکان والے کا، ان منتظمین کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا بہت شکریہ. آپ نے میری بات سنی. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے.